بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ آپ کا میزبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور احتساب کا شکنجہ سخت ہوتا ہوا دن بدن نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن کے کچھ لوگ احتساب سے بچنے کے لیے بیرون ملک پناہ گاہوں میں جا چکے، اور جو نہیں جا چکے وہ احتساب کی شدت کو بڑی بری طرح سے محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے اندر سخت بے چینی اور اضطراب کی صورتحال ہے، اور حکومتی چھاتا سے باہر رہ کے بطور اپوزیشن حکومتی اقدامات کا سامنا کرنے کا ان کا عزم دن بدن بری طرح سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ میں ایک سے بڑھ کے دو اور دو سے بڑھ کر تین گروپ نمایاں انداز میں وجود میں آ چکے ہیں، اور ان میں اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا بغور جائزہ لیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ طارق چودھری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ روزانہ جو صورتحال جو اہم خبریں ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ رکھتے رہیے گا۔ نشاد داہا، غیاث الدین، اشرف انصاری، میاں جلیل پر مشتمل ارکان اسمبلی جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کر پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں آئے، ان کا ایک بڑا گروپ نون لیگ کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ اب مزید نون لیگ سے چمٹے رہنا سیاسی حکمت عملی کے منافی ہوگا۔ ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے، اور اگر ہم اپنے حلقوں کے عوام کے کام نہ آ سکے، ان کے مسائل حل نہ کر سکے، ان کے لیے کوئی ترقیاتی اسکیمیں پنجاب اور وفاق سے حاصل نہ کر پائے، تو آنے والی الیکشن میں، اور بالخصوص بلدیاتی الیکشن میں جو بالکل سر پہ کھڑے ہیں، ہمارا اور ہمارے گروپوں کا مستقبل بالکل تاریک ہو کے رہ جائے گا۔ لہذا وہ ذہنی طور پر خود کو نون لیگ سے بالکل الگ کر چکے ہیں، اگرچہ وہ نون لیگ کا حصہ ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ نون لیگ خود ہی انہیں پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دے، تاکہ ان کے حلقوں کے عوام میں وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو پائیں کہ ہم نے اپنی پارٹی سے کوئی بے وفائی نہیں کی، اور نون لیگ کی عاقبت نااندیش کی عادت نے خود ہی اپنی پارٹی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کھل کے پی ٹی آئی حکمرانوں کی سپورٹ کر پائیں گے، اور ان سے اپنے لیے سیاسی تائید و معاونت کا بندوبست کر پائیں گے۔ یہ نون لیگ کا ایک نمایاں دڑا ہے،
جس کے ارکان اسمبلی کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی، سیاسی احتساب یا غیر جانبدار احتساب، انصاف میں مبنی احتساب کسی بھی طرح کا ہو، کمزور اور بزدل لوگ اس کو تا دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی حال نون لیگ کے دوسرے گروپ کا ہے، جو شہباز شریف کی قیادت میں پرو اسٹیبلشمنٹ ایک نئی اور متحدہ مسلم لیگ کا ڈول ڈالنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف کی قیادت والا یہ گروپ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کا موجودہ بیانیہ حالات کے ساتھ بالکل لگاؤ نہیں کھاتا، ان حالات میں بالکل نہیں چل سکتا، بلکہ یہ لازماً بیک فائر کرے گا اور نون لیگ کی رہی صحیح ساکھ کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ نون لیگ نہ صرف آئندہ آنے والے کسی الیکشن میں لیلائے اقتدار سے ہمکنار نہیں ہو پائے گی، بلکہ دن بدن حالات کا جبر اسے سکڑنے پر مجبور کرتا چلا جائے گا، اور نشاد داہا کی طرح کے لوگ نون لیگ سے بدظن ہوتے جائیں گے اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ اور وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب اس کا حال بھی بالکل الطاف حسین کی قیادت والی ایم کیو ایم کا ہو کر رہ جائے، یعنی یہ اتنی چھوٹی سی جماعت بن کر رہ جائے کہ جس کا پاکستانی سیاست میں کوئی فعال رول رہے ہی نہ۔ شہباز شریف گروپ کے اس بیانیے کو نشاط ڈاہا گروپ کے ارکان اسمبلی کی طرف سے پی ٹی آئی حکومت سے بڑھتے ہوئے عشق نے کافی مضبوط کر دیا ہے۔ شہباز شریف اپنی اس کاوش میں نون لیگ کے منجے ہوئے سیاستدانوں، جنہوں نے سیاست کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، مثلاً خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، شائستہ ملک، خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، سلمان رفیق اور دیگر بہت سارے رہنما ان کے ساتھ ہیں۔ ان سب لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت پر مبنی نواز لیگی موقف نون لیگ کو پاکستانی سیاست میں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا، اور نون لیگ کی سیاسی حیثیت اس غیر عاقلانہ بیانیے کی وجہ سے دن بدن کمزور تر ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ عاقبت نا اندیشی پر مبنی اس سری نقصان دہ پالیسی سے فوری طور پہ دستبردار ہو جانا چاہیے، اور نون لیگ کی ہمیشہ سے ہی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسیاں اور بیانیہ رہا ہے، ہمیں اسی پرانی ڈگر کو پھر سے اختیار کر لینا چاہیے۔ شہباز شریف شخصی اور ذاتی طور پر بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ کو اپنی شخصی اور ذاتی اٹھان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور روڑا سمجھتے ہیں، اور نیب کی تابڑ توڑ کارروائیوں کے بعد شاید وہ خود کو اس میں حق بجانب بھی سمجھتے ہوں۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویوں کو وہ پہلے سے ہی ہمیشہ سے ہی بے مقصد سمجھتے رہے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملا
نواز جب پاکستان میں موجود تھے اس وقت بھی شہباز شریف اپنے بھائی سے اختلاف کرتے رہے. اب یہ جو نیا ڈول ڈالا جا رہا ہے نئی مسلم لیگ کا، اس میں کاف لیگ آتی ہے اور فنکشنل مسلم لیگ آتی ہے. کاف لیگ نے کھل کے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے متحدہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنے گی جس کی قیادت نواز شریف کریں، جس کے سربراہ نواز شریف ہوں. چودھری برادران پچھلے 1 سال سے یہ متحدہ لیگ بنانے کی کوششیں میں مصروف ہیں. فنکشنل لیگ کو وہ پہلے سے ہی اعتماد میں لے چکے ہیں، لیکن وہ اس مجوزہ متحدہ مسلم لیگ میں نون لیگ کو قائدانہ رول دینے کے خلاف ہیں اور وہ لیڈنگ رول کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد علی درانی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے ارکان پارلیمنٹ اور ورکرز کی ایک بہت ہی بھاری اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے احمقانہ رویے پر مبنی جو بیانیہ بنایا گیا ہے نون لیگ کی قیادت کی طرف سے، اسے کہیں دور پھینک دیا جائے اور پرو پاکستان، پرو اسٹیبلشمنٹ متحدہ مسلم لیگ بنائی جائے تاکہ مسلم لیگ کو دوبارہ سے اقتدار کی دوڑ میں شامل کیا جا سکے. ورنہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لیگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈے کے ساتھ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ پائے گی. اور اس طرح سے اب لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف گروپ کی طرف سے اپنے لائک مائنڈڈ صحافیوں کے ذریعے سے یہ جو میڈیا میں نئی اور متحدہ مسلم لیگ کو بنا کے پی ٹی آئی کا ایک متبادل تصور کیا جا رہا تھا اور اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ چونکہ اس وقت تو عمران خان کا متبادل کوئی نہیں ہے، اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، لہٰذا اس کا ایک متبادل اس طرح سے طے کیا جا سکتا ہے، تشکیل کیا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے کہ ایک نئی مسلم لیگ بنا دی جائے جس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ عناصر کو خارج کر دیا جائے اور کھل کر پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا اعلان کیا جائے، بیانیہ بنایا جائے، تاکہ جیسا کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، بھروسے اور تعاون کے ساتھ ہی لہلائے اقتدار سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں، اسی تاریخ کو دہراتے ہوئے وہ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کر دوبارہ سے پاکستان کے اقتدار کو حاصل کر پائیں. لیکن کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ یہ سوچنا سیاسی حلقوں کا، سیاسی تجزیہ نگاروں کا کام، کیونکہ نواز اور مریم دونوں اس ایجنڈے پہ فٹ نہیں بیٹھتے اور اس ایجنڈے کے ساتھ بننے والی مسلم لیگ کا وہ حصہ بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ محمد علی درانی کہہ چکے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ عناصر کو نئی متحدہ مسلم لیگ سے نکال دیا جائے گا، لہٰذا وہ
سختی سے اس نئی لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے حامی ارکان کے ذریعے سے شہباز شریف اور اس کے ہم نواؤں کی اس کوشش کو ناکام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اختلافات ہیں نون لیگ میں، یہ پھیلتے جا رہے ہیں، قیادت سے نیچے اتر کر دوسری تیسری سطح کی قیادت میں، اور پھر سرگرم ورکرز میں بھی، اور اس کی وجہ سے نون لیگ کا جو تھوڑا بہت بچا کھچا ڈسپلن تھا وہ بھی بری طرح سے مجروح ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اسے کسی اور جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا تو شاید وہ بری طرح سے اس جھٹکے سے ہل کر رہ جائے گی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خوشنودی سے نوازے۔ پاکستان پائندہ باد۔